پارہ نمبر 15 کا دوسرا ربع سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے لے کر 97 تک ہے۔ یہاں پہ بعث بعد الموت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں مٹی میں مل کر چور چور ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہو خواہ تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعیدتر ہو، یعنی اس سے بھی سخت کوئی چیز بن جاؤ، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا، یعنی مشرکین مکہ پوچھیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کر کے لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جو پہلی بار تم کو پیدا کر کے لایا، یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر چیز پہلی بار بنانی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی بنانا کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یعنی کب قیامت آئے گی، کب سب زندہ ہوں گے؟ تم کہو کیا عجب، یعنی کیا امید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، یعنی حکم کی تعمیل کرو گے، قبروں سے نکل کر دوڑ لگا دو گے حشر کے میدان کی طرف، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بس تھوڑی دیری اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو مشرکین مکہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ وَقُلِ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے محبت میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یعنی کفار اور مشرکین سے، اپنے دین کے مخالفین سے جب بھی گفتگو کرو یا کوئی بھی مباحثہ کرو تو کہا جا رہا ہے کہ تیز کلامی نہ کرو، یعنی لڑائی جھگڑے کی طرف مت جاؤ، اور مخالفین خواہ کتنی ہی ناگوار باتیں کریں، کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی بات خلاف حق زبان سے نہیں نکالو، اور نہ ہی غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دو، بلکہ ٹھنڈے دل سے جو ہے ان کی بات کا جواب دو۔ کہا جا رہا ہے دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد دلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کے وسوسوں کو پہچاننا چاہیے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ دروغہ تو نہیں ہیں، کیونکہ ایک داعی دین کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کیونکہ دلوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے ہیں، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ مکہ کا آخری دور تھا اور خبریں جو ہیں وہ پہنچ رہی تھیں، قرآن میں جو بھی نازل ہو رہا تھا وہ ہر طرف باتیں تو ہو رہی تھیں، لہٰذا یہاں پہ یہ بحث چل پڑی کہ موسیٰ جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس متی پر بھی فضیلت نہ دو، یعنی ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کو ہم کسی پر فضیلت دیں، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ان سے کہو
پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم جن انبیاء کرام کو، اولیاء اللہ کو اور فرشتوں کو وسیلہ بنا رہے ہو وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عذاب ربی کا کانا محذورا، تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی اگر نشانی آ گئی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور پھر عذاب آ جائے گا، کیونکہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا جائے تو عذاب آتا ہے۔ اور آخری امت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی وجہ ہے کہ کوئی بہت بڑا حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا، یعنی اسے ہلاک کر دیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں، یعنی ہم نے پہلے نشانیاں بھیجی تو بھی قوم نے جھٹلایا، اب ہم خبردار کرنے کے لیے ان کے واقعات سنا رہے ہیں، یہی کافی ہیں۔ یاد کرو اے محمد، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یہاں معراج کی طرف اشارہ ہے، اس کو اور اس درخت یعنی زقوم کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ جب قرآن میں آیت آئی کہ زقوم جو ہے وہ ہوگا جہنم میں، تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جہنم کی آگ میں درخت کیسے اگے گا؟ پھر کہنے لگے کہ اب تو لگتا ہے محمد کا نعوذ باللہ واقعی دماغ چل گیا ہے، راتوں رات آسمان سے ہو کر آگے ہیں۔ یہ تب کہا انہوں نے جب واقعہ معراج ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ اب پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی یہ اس کا تکبر تھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کو، یعنی کہ قیامت تک ابن آدم کو، اس کی ساری اولادوں کو بیخ کنی کر ڈالوں گا، یعنی کہ ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں گا، میں انہیں قابو میں کر لوں گا، اپنے راستے پر چلا لوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا۔ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے، یعنی جہنم کو پھر تم سے اور تمہاری پیروی کرنے والوں سے میں بھر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے مزید کہا کہ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، اس پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، بال اور اولاد میں اس کے ساتھ شریک ہو جا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے یہاں
بِصَوْتِکَ کا، اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی کے آلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے بھی محفوظ رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی، آمین۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سُلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ زبردستی تو انہیں اپنی راہ پر نہیں کھینچ سکتا، اور دوسرا مطلب ہے کہ میرے خالص بندوں پر یعنی صالحین پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکِیلًا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت تمہیں سب بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ یاد رہتا ہے، مگر جب وہ یعنی اللہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو، یعنی پھر تم اپنے معبودوں کے شکر گزار بن جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی بھی مددگار حمایتی نہ ہو؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یعنی جب تم غرق ہو رہے ہوگے تو نہ تم اللہ کو ہرا سکتے ہو، نہ اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہو، نہ ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی، یعنی کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اب قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولَٰئِکَ یَقْرَءُونَ کِتَابَهُمْ وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا، اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، یعنی آیات سے اندھا بنا رہا، نہ قرآن کھولا، نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ کوئی عمل کیا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، یعنی قبروں سے اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ مشرکین کہتے تھے کچھ اور لے آؤ، توحید کی بات نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کو سنا رہے ہیں، اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی ان کی بات مان لیتے تو وہ خوش ہو جاتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم آپ کو جمع کر نہ رکھتے تو آپ ان کے دباؤ میں آ ہی چکے تھے، یعنی اللہ کی توفیق ہوتی ہے اگر کوئی دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے، یعنی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہاں اس حکم کی سختی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، ورنہ تو ہمیں یعنی قیامت تک کے انسانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں،
جیسا کہ وہ چاہتے تھے مشرکین مکہ کہ مکہ سے نکال دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہماری سنت ہے، آپ کو نکالیں گے، یعنی جب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان پر عذاب لائیں گے، یہ بھی زیادہ اس زمین میں پھر زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی جب بھی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے قتل کیا یا جلا وطن کیا تو پھر وہ قومیں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکیں، یعنی ان پر عذاب آ گیا۔ اب نماز کے اوقات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن جو ہے وہ پڑھا کرو فجر میں، کیونکہ فجر میں قرآن پڑھنا مشہود ہے، یعنی وہ فرشتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ یہاں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اسی مقام محمود کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام شفاعت پر کھڑے ہوں گے۔ اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، یعنی مکہ سے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، مدینہ میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ داخل کر، اسی طرح قبر میں سچائی کے ساتھ جاؤں، حشر کے دن سچائی کے ساتھ قبر سے نکلوں، پل صراط پر سے میں سچائی کے ساتھ گزروں۔ ہم کہیں بھی کسی بازار میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی بینک میں، گھر میں کہیں بھی داخل ہوں تو ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا فرما دے یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اللہ کرے آج کل کے جو حالات ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو فتح یاب کرے اور باطل جو ہے وہ مٹ کر رہ جائے۔ اور ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن سے جو لینا چاہتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھتا ہے، یعنی روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، یعنی نا امید ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، یعنی شاکلہ کا ذکر ہے نا۔ اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بیرا پایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کم ہی علم دیا ہے۔ اور اے محمد ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، یہ رحمت ہے، خود ساختہ نہیں ہے، خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کر نہیں لائے اور نہ ہی خود لانے پر قادر ہیں۔ اللہ چاہے تو چھین لے، اللہ تو کبھی نہیں چھینے گا، بس مشرکین مکہ کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے، یعنی جو قرآن ہم چھین لیں۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اس فضل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی قرآن کا فہم حاصل کرنے کی۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر
اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب مشرکین مکہ پھر معجزے مانگ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو یعنی ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں، یعنی لکھی ہوئی کتاب لے آؤ۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اے محمد ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والا انسان یعنی پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی ہوں، یعنی میرا کام صرف وہی کو تم تک پہنچانا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اب پھر مشرکین مکہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم ایک پیغمبر کیوں نہیں ہو، پیغمبر ہو ایک فرشتہ کیوں نہیں ہو، یعنی پیغمبر پر ایمان تب لائیں گے جب وہ فرشتہ ہوگا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا بغیر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، یعنی کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے۔ پارہ نمبر 15 کا دوسرا ربع سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے 97 تک ہے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک ہمارا بعث بعد الموت کا عقیدہ درست ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل آخرت کے لیے ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ اور رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہو، ایمان کی حالت میں ہو۔ آیت نمبر 53 داعی دین کو تحمل مزاج، نرم دل والا، با اخلاق، ہمدرد اور ہر ایک کا مددگار ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 54 ہمیں کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی انسان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 56 اور 57 ہمارے نیک اعمال ہی صرف آخرت میں ہماری نجات کا باعث ہوں گے۔ مشرکین کے من گھڑت معبود کسی کی نجات کا کیا وسیلہ بنیں گے، بلکہ وہ تو ان کی عبادت کا ہی اس دن یعنی قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ آیت نمبر 58 سے 60 تک قرآن ایک معجزہ ہے، اس کے آنے کے بعد ہمیں کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا بلکہ شعوری ایمان لا کر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے تاکہ گزشتہ اقوام کی طرح ہمیں ہلاک نہ کر دیا جائے۔ آیت نمبر 61 سے 65 تک ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں فخر و تکبر سے بچنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، تعوذ اور تسمیہ، اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، گانے بجانے اور موسیقی سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔
آیت نمبر 66، ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور اپنے بندوں کی پکار اور دعائیں سننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ قیامت کے دن ہمیں جواب دہی بھی اس کے سامنے کرنی ہے، وہی حساب لے گا، لہٰذا ہمیں آج اس دنیا میں ہر طرح کے شرک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنا ہے، اور کوئی بھی آزمائش ہے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہماری وہ آزمائش، ہماری وہ مصیبت ٹال دے تو صرف اللہ ہی کا شکر گزار بننا ہے، صرف اللہ ہی سے ہمیں توکل بھی اللہ پر کرنا چاہیے اور دعائیں بھی صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 75 اور 76، انسان کمزور ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کثرت سے شیطان سے بچنے کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، ہمارے قدم جو ہے وہ اس راستے میں جما دے۔ آیت نمبر 78 اور 79، ہمیں 5 نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اول وقت میں پڑھنا ہے، فجر کے وقت تلاوت کرنی ہے کیونکہ فرشتے گواہ ہوتے ہیں، نوافل اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو، اور ہم نے اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمودہ مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 80، ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کب پڑھنی چاہیے؟ جب ہم کسی نئے شہر میں داخل ہوں، یا ہم بازار جائیں، یا کوئی سفر کر رہے ہوں، اسپتال جائیں، بینک میں جائیں، کسی آفس میں جائیں، اسکول کالج وغیرہ میں جائیں، کہیں بھی ہم داخل ہوں کسی عمارت میں یا کسی جگہ میں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے وہاں داخل کرے اور عزت سے ہم واپس آئیں۔ اسی طرح یہ دعا کثرت سے اس نیت سے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، عزت کے ساتھ ہمیں قبر میں داخل کرے، پھر عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر سے نکالے اور حشر کے میدان میں بھی عزت سے داخل کرے، عزت سے نکالے، اور اسی طرح پھر پل صراط، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 82 سے لے کر 87 تک، قرآن شفا ہے، لہٰذا بیماری کی صورت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کی جا سکتی ہے، اور قرآن رحمت ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہمیں اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے اسے تھامنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہماری روز رہنمائی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 89 سے لے کر 93 تک، ہمیں معجزوں کا انتظار نہیں کرنا، نہ ہی یہ سوچنا ہے کوئی خاص وقت آئے گا تو کوئی بڑی نیکی کریں گے، یہ کیا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی، یا ابھی کیا ایمان لانا، بڑی زندگی پڑی ہے۔ ایمان تو لائے میں ہے، یعنی شعوری ایمان لا کر عمل کرنا جو ہے وہ بھی تو ضروری ہے نا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس کی توفیق دے۔ آیت نمبر 97، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں آج ہدایت کا راستہ چننا ہے، حق سننا ہے، حق دیکھنا ہے، اور حق ہی بولنا ہے، حق ہی کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔